قرآن پاک کی پہلی وحی کا آغاز اقرا سے ہوا۔ اسے ہم تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بچے کی بنیادی تعلیم بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے اس کے سیکھنے کی۔ بچہ اسی عمر میں سیکھتا ہے، اور جو کچھ اس سے پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اگر اس پر عملی طور پر کام کرنا سکھا دیا جائے تو وہ اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی تمام ایکٹیویٹیز بند کروا کر اس کو رٹے کی طرف لے آتے ہیں کہ بچہ اچھی طرح رٹ لے اور اس کو 90% بلکہ 100% ہے وہ مارکس دینے ہیں۔ اس سے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ کچھ دن اس کو یاد رہتا ہے، جب پیپرز ختم ہوتے ہیں تو وہ سارے کا سارا بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں، اس نے تو صرف نمبر لینے کے لیے کیا تھا۔ اور دوسرا اسے جب دوبارہ اگلی کلاس میں جا کر وہی کام بڑے لیول پر کرنا پڑے گا تو پہلا کا کام اس کو بھول چکا ہوگا۔ لیکن اگر اس کو عملی طور پر کروایا جائے گا، مثلاً اب ایک بچے کو اسلامیات پڑھایا جا رہا ہے، تو جب اس کو وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے تو وہ اسے ہمیشہ یاد رہے گا کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سکھایا بھی جائے، اسے ایک تو یہ ہوگا کہ اساتذہ کرام یا والدین کے کام میں اور بچے کے کام میں مماثلت پیدا ہوگی، کیونکہ جب بچے کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ پڑھانے والا لیپ ٹاپ پر، کمپیوٹر پر یا موبائل پر کچھ اور کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی آدھی توجہ اپنی تعلیم پر ہوتی ہے اور آدھی توجہ پڑھانے والے کے کام پر ہوتی ہے، تو دونوں میں مماثلت نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر جو کچھ اس کو پڑھایا جا رہا ہے جس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، تو وہی اس وقت پڑھانے والا کرے۔ مثلاً اگر کسی کو کمپیوٹر کا چھوٹے بچوں کو کتنا سکھانا ہوتا ہے کہ اس کو آن کیسے کرنا ہوتا ہے، آف کیسے کرنا ہوتا ہے، یا اس کی کون سی کمانڈ کیسے لگانی ہے، تو جب وہ اس کو بتایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے تو ساتھ سکھایا بھی جائے تو اس کی تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنے کام پر ہوگی۔ اس آئیڈینٹیفیکیشن سے موٹیویشن پیدا ہوگی اور بچہ پازیٹیو ریئیکٹ کرے گا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جب اپنے ہم عصر کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی گیم کیا ہوتی ہے؟ ٹیچر بننا، اور وہ بالکل وہی میتھڈ استعمال کرتے ہیں جو ان کے ٹیچر کا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جو دیکھتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ کرام ان کو کیا پڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اگر دلچسپی ہوتی ہے تو وہ اس کام میں کہ پڑھانے والا کیا کر رہا ہے، تو اس لیے اپنے کام میں اور اسٹوڈنٹ کے کام میں مماثلت پیدا کی جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو گھروں میں ٹیوشنز وغیرہ پڑھاتی ہیں وہ ساتھ اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں اور بچوں کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھیں، انہوں نے کیا پڑھنا ہوتا ہے، یا والدین ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو کہہ دیا کہ جی آپ پڑھیں، تو بچے کبھی بھی اس کام کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے کہ جو بچوں کو بنانا چاہتے ہیں پہلے آپ ان کو وہ خود کر کے دکھائیں، تھوڑی سی توجہ اپنے بچوں پر بھی دیں۔ بعض مصروف والدین کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو ہم اس کی تربیت کے لیے ٹائم نکالیں گے۔ جب وہ ٹائم نکالتے ہیں تو اس وقت اس کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ بدلنے والی نہیں ہوتی، تو اس لیے اپنے بچوں پر بچپن سے ہی توجہ دیں تاکہ وہ بن سکیں جو کہ آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں۔